دیکھیں خون یا پیپ اگر یہ بہنے کی مقدار میں نہیں نکلا تو پھر یہ نجاست نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. جیسے سوئی لگی یا جیسے چاقو کا کنارہ تھوڑا سا لگا اور خون خالی ابھرا ہے اور وہ خود آگے بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہ پاک ہے ناپاک بھی نہیں ہے. ایسا خون یا ایسی پیپ کی جو خود آگے بہنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور ایسی جگہ بہنے کی صلاحیت رکھتی ہو جس کو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے. اگر بہنے کی مقدار میں خون نکلا ہے لیکن ایسی جگہ پر بہنے کی مقدار میں نکلا ہے جس کو وضو غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، جیسے آنکھ کے اندر کا حصہ، آنکھ کے اندر مثال کے طور پر خون نکلا تو آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں دھونا فرض ہے. تو اب بہنے کی مقدار میں آنکھ سے خون تو نکلا ہے لیکن ایسی جگہ وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے جہاں جس کو وضو غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی نہ وضو ٹوٹے گا نہ یہ ناپاک ہے. اسی طریقے سے کان کے اندر مثال کے طور پر خون نکلا بہنے کی مقدار میں ہے لیکن کان کے اندر ہی وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کان کے باہر نہیں آیا، کیونکہ کان کا جو باہر والا حصہ ہے چلیں وہ تو غسل میں دھونا فرض ہوگا. غسل کی بات کر رہا ہوں، وضو میں کان کو دھونا فرض نہیں ہے. کان کا جو ظاہری حصہ ہے نا اس کو غسل میں دھونا تو فرض ہے نا. تو اگر کان کے اندر جیسے خون نکلا بہنے کی مقدار میں اندر یہ باہر نہیں آیا تو وہ ایسی جگہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے جس کو وضو غسل میں دھونا فرض ہے، تو بہنے کی مقدار میں وہ خون نکلے گا تب بھی وہ پاک ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا.